بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، امید ہے آپ حضرات اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ دوستو، آج ایک تازہ خبر سامنے آئی ہے، شاید آپ تک پہنچی ہو نہ پہنچی ہو۔ واٹس ایپ پر ایک خبر چل رہی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم یعنی پرنسپل صاحب پر لاٹھی چارج ہوئی ہے اور یو پی پولیس نے اپنی بربرتا کا شکار بنایا ہے دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب کو۔ جبکہ یہ خبر کتنی سچ ہے اور کتنی جھوٹ، اس کا اندازہ آپ کو آگے چل کر ہوگا۔ دوستوں، درخواست ہے آپ سب سے کہ اس ویڈیو کو مکمل سنیں۔ تو آئیے وہ داستان جانتے ہیں کہ آخر ہوا کیا ہے۔ دیکھیے، وہ پوسٹ میں دو باتیں ایک ساتھ چل رہی ہے، یعنی دو واقعات کو ایک ساتھ بنا کر اس پوسٹ میں چلایا جا رہا ہے، جس کے ذریعے دارالعلوم دیوبند سے متعلق حضرات یعنی دارالعلوم دیوبند کے معتقدین جو عقیدت رکھتے ہیں اپنے دلوں میں دارالعلوم دیوبند سے، منہج دیوبند سے، ان کے دلوں میں بہت زیادہ پولیس کے خلاف باتیں آنے لگی ہے اور ایک عجیب سا ماحول بننے جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمارے ملک میں امن و شانتی باقی رکھے۔ تو آئیے اب جانتے ہیں کہ ان دو واقعات کی کیا حقیقت ہے۔ پہلا واقعہ ہے دارالعلوم دیوبند کے طلباء کا، جن پر پولیس نے لاٹھی برسائی، 2-3 لاٹھی برسائی ہے۔ وہ صبح کا واقعہ ہے، قریب 10-11 بجے کا۔ اور دوسرا واقعہ ہے محتمم صاحب والا، جس پر بڑا ہنگامہ طوفان مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پر، جو آپ تک پہنچا ہوگا۔ تو درخواست ہے کہ کسی بھی آئی ہوئی خبر کو، سب سے پہلے تو یہ بات دھیان رکھیں کہ کسی بھی آئی ہوئی بات کو فوراً مان لینا یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ تحقیق کا حکم ہم کو اسلام دیتا ہے، اور ایک سمجھدار آدمی تحقیق کے بغیر کسی بات کو نہیں قبول کرتا۔ تو ہوا یوں کہ محتمم صاحب نے اعلان کیا جمعہ سے قبل، عین جمعہ کے موقع پر یہ اعلان کیا گیا کہ کوئی طالب علم مسجد میں نماز کے لیے نہیں آئے گا، سارے حضرات اپنے اپنے کمروں میں نماز ادا کریں گے۔ جن کے کمرے مسجد سے لگ کر ہیں اور وہ صرف 4 سے 5 ہیں، وہ حضرات مسجد میں نماز ادا کریں گے جمعہ کی۔ باقی تمام طلبہ سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے کمروں میں نماز ادا کریں۔ تو یہ ہوا دارالعلوم دیوبند کی جانب سے اذان کے وقت کا اعلان، اور محتمم صاحب اس کے بعد نماز کے لیے روانہ ہوئے۔ تو یہ تو ہو گیا اپنی جگہ۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، ذرا سی چوک ہوئی واچ مین سے کہ باہر کے شہری جو مسجد میں آنا چاہ رہے تھے، وہ 3-4 آدمی تھے جو مسجد میں نماز کے لیے آنے لگے۔ تو گیٹ پر واچ مین نے انہیں بجائے روکنے کے، اعلان کی تعمیل کی بجائے، وہ چوک کھاتے ہوئے اس نے ان 3-4 مصلیوں کو اندر آنے کی اجازت دے دی، یعنی گیٹ کھول دیا۔ اور وہ بس گیٹ کھولنا ہی تھا کہ پولیس کی آنکھیں چار ہو گئی، اور پولیس بھی ساتھ ساتھ ان 3-4 آدمیوں کے ساتھ ساتھ 2 پولیس بھی اندر آنا چاہ رہی تھی، اور وہ پولیس آگے بڑھتی کہ فوراً واچ مین نے گیٹ کو بند کر دیا۔ اب پولیس نے ان سے زبردستی گیٹ نہیں کھلوایا، اور وہ انتظار میں ایک کھنس میں دیکھنے لگی کہ واچ مین نے اتنی بری حرکت کی ہمارے ساتھ۔ ان کو ایک طرح سے انسلٹ سا فیل ہوا کہ ہم آنا چاہ رہے تھے اور اس نے گیٹ بند کر دیا۔ بہرحال یہ بات بھی آئی گئی ہو گئی۔ ٹھیک کچھ ہی دیر بعد ایک اور مصلی نماز کے لیے اندر آنا چاہتے ہیں، اور واچ مین ان کے لیے بھی گیٹ کھول دیتا ہے۔ واچ مین کی تیسری غلطی بلکہ، ایک تو یہ کہ ان لوگوں کو اندر آنے دیا، ان کو روکنے کی بجائے داخلہ دے دیا، اور دوسرا پولیس کے آتے دیکھ کر گیٹ بند کر دیا، اور تیسرا یہ کہ اس ایک آدمی کو بھی اس نے داخلہ دے دیا۔ تو ان 3 غلطیوں کی بنیاد پر جو معاملہ سامنے آیا اور ایک افواہ سی اڑ گئی، اس کی کیا حقیقت ہے آپ اس مکمل آڈیو میں سماعت فرمائیں گے۔ پھر ہوا یوں کہ وہ جو ایک آدمی کو داخلہ ملا، واچ مین نے کھولا تھا اس مصلی کے لیے، اور وہ 2 پولیس جو مستقل طاق میں تھی کہ موقع ملے اور ہم اندر آئیں اور اس کا بدلہ لیں، اور وہ پولیس والے فوراً اندر داخل ہو گئے اور انہوں نے خوب شور مچایا اور بہت زیادہ باتیں کی۔ اچھا، جب وہ پہلی بار والا واقعہ تھا جہاں پولیس کو داخلہ نہیں ملا، وہاں پر پولیس والے باہر سے بہت زیادہ بدتمیزی اور ناشائستہ الفاظ استعمال کر رہے تھے، وہ ہو گیا۔ پھر نماز جمعہ ادا ہو گئی۔ اس کے بعد جب محتمم صاحب لفٹ میں تشریف لے گئے، لفٹ میں انٹری ہوئے، لفٹ بند کیا، محتمم صاحب کے خادم بھاگتے بھاگتے آئے محتمم صاحب کے پاس۔ نہ جانے کس غرض سے آئے تھے، قیاس یہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ یہ بات کہنے آئے ہوں گے جو محتمم صاحب کے علم میں نہ تھی، وہ یہ کہ جو باہر کے 3-4 شہری مسجد میں نماز کے لیے آئے تھے،
جو इलीगल था, परमिशन के अलावा बात थी, तो अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि वो इस खौफ से आए होंगे कि मोहतमिम साहब पर इल्ज़ाम ना आ जाए कि मोहतमिम साहब ने बाहर के उन शहरियों को दावत दी हो नमाज के लिए। तो हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था, बात साफ है। मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी साहब के इल्म में भी ये बात न थी। बस ये मामला हुआ और पुलिस को फ़ौरन शक हो गया गालिबन कि इन्होंने बाहर के लोगों को बुलाया है नमाज के लिए, और फ़ौरन वो दोनों पुलिस वाले दौड़े उस लिफ्ट की तरफ जिसमें मोहतमिम साहब सवार हुए थे, और लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो चुका था जब तक ये लोग पहुँचे, और इन्होंने अपनी नाकामी समझी और उस पर भी इंसल्ट समझा, और उन्होंने उस लिफ्ट पर लाठियाँ बजाई, जो ऐन बदतमीज़ी की बात है। तो ये था वो मामला, इतनी हद तक बदतमीज़ी हुई है। मगर इसके साथ बढ़ा चढ़ा कर ये बात चलाना कि मोहतमिम साहब पर लाठियाँ बरसी है माज़अल्लाह, ये बात सरासर झूठ है। और फिर उसके बाद ये हुआ कि जो आपको जानकर खुशी होगी कि वहाँ के एसपी, डीएम सबको बुलाया गया मेहमान खाने में, इदारे के मेहमान खाने में उनको बिठाया गया, और उनके सामने ये सारी बातें रखी गई, और वहाँ के हजरात में से एक साहब ने खूब डांट लगाई पुलिस को, और फिर एसपी डीएम की मौजूदगी में, बल्कि उनके आदेश पर, वो दोनों पुलिस वालों ने मोहतमिम साहब से यानी मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी साहब से माफ़ी मांगी, और हजरत ने उन्हें माफ़ किया। ये रहा मामला जो आपके सामने पेश किया गया, और इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि उस चली पोस्ट में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। तो दोस्तों, ये थी आज की ख़ास बात। मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अगर आपने हमारा चैनल जाल हक को सब्सक्राइब न किया हो अभी तक, तो बराए करम सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ यूट्यूब पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।